سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور فرمان ہے، کیا مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر وہ بکر تیری شان ہے، کس قدر وہ بکر تیری شان ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، کس قدر عظمت یہ برہان ہے، اے فرید ان کی شان پاک میں، اے فرید ان کی شان پاک میں، ثانیہ سے آیا قرآن ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم دے واسطے ساری حمدہ اور سلامہ اور درود واسطے نبی اکرم نور مجسم
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام، اور بے حد بلندی درجات یا دعاواں تمام انبیاء و رسول، حضور دے آباء و اجداد، احفاد، آپ دی اولاد دے واسطے، آپ دی ازواج و اصحاب دے واسطے، میرے نہایت کی کرم فرما دوستوں، سنگیوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ جڑا وعدہ کیتا آج انشاءاللہ العزیز وعدے کی تکمیل ہوئے گی۔ آج 22 جمادی الثانی، آج دے دن خلیفہ بلا خاصن بعد الانبیاء افضل البشر امام المتصدقین و امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ چونکہ اصل جڑا عنوان شروع کیتا ہے وہ ہے حضرت امام محمد الباقر۔ خیال آیا کہ کیوں نہ ہوئے کہ اسی امام باقر دی زبان ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تے ابو بکر صدیق دی شان ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان ابو بکر با زبان امام محمد باقر۔ اللہ نے چاہا کہ بیان ہوئے گا۔ جڑے الفاظ قرآن مجید میں جناب نے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اللہ نے فرمایا فَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، فرمایا کہ اساں انہاں دے دلاں دے وچوں کینے، قدورتاں اور عداوتاں کھینچ کے دور پرے سٹ دیا، اور انہاں دے دل عداوتاں تو پاک، نفرتاں تو پاک، قدورتاں تو پاک کر کے اللہ فرماتا ہے اخوانا، اسا انہاں آپس دے وچ سگے بھائی بنا چھڑیا، سگے بھائیاں والا پیار دے دیتا۔ اتنے ان پہلے دور سے پہلے ایک دوسرے کا نام سننا برداشت نہیں سن کر دے، مگر ان کو ویلا و وقت آگے علی سرور متقابلین، ایک تختوں تے بیٹھ کے ایک دوسرے دلال بڑیاں پیار بھریاں گلاں کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت مجیدہ دی تفسیر اگر میں کسی اور کو کرواواں تے موضوع دے نال وفا نہیں ہوئے گی، موضوع دے نال وفا تاں ہے جے ایک تفسیر اسی کروائیے امام محمد باقر۔ سبحان اللہ الریاض النادرہ فی مناقب العشر، الشیخ احمد بن عبداللہ الشہید محب تبری رحمت اللہ علیہ، 694 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی تھی۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 آپ نے
حضرت جناب امام باقر کا قول نقل فرمایا اِنَّا لفظہ دماری. امام باقر فرماتے ہیں کہ بے شک ایک ویلا ایسا ہے سی کانا بین بنی ہاشم و بین بنی عدی و بین بنی تیم شحنا فی الجاہلیہ. امام باقر فرماتے ہیں بلا شبہ بنو ہاشم، بنو عدی اور بنو تیم کے درمیان زمانہ جاہلیت کے اندر سخت خدورت، سخت نفرت اور سخت کینے سن ضلع کے اندر، سینے کے اندر بڑے بغض و عناد سن. آپ فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہے سن مگر ہون نہیں. سبحان اللہ. کبھی ہے سن زمانہ جاہلیت کے اندر آپ نے ورد کر دی تھی فی الجاہلیہ، جہالت کے دور کے اندر کدورت، عداوت، نفرت، بغض، کینہ، اس ساری چیزیں موجود سن. مگر جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تبلیغ فرمائی، سبحان اللہ. اس وقت اللہ نے فرمایا ادھر بھائی بھائی بڑھا دیتا. اللہ فرماتا ہے کہ تسی میری اس نعمت کو یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تسی دشمن سو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دشمن سو کہ تسی آج کریے بھائی چارے کی اللہ پہ کر دے ہو کہ جڑے ویر بڑے ہو کی دی وجہ تو بڑے ہو، محمد دی تبلیغ دی وجہ تو بڑے ہو. سبحان اللہ. امام باقر فرماتے ہیں ساڑھے نانے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دا اثر فلما اسلموا، جدو بنو عدی، بنو تیم، بنو ہاشم سب نے اسلام قبول کر لیا، فرماتے ہیں پھر نفرتاں مک گئیاں سن، محبتاں سینے میں ڈیرے لا گئے سن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عداوتاں ختم ہو گئیاں، دنیا میں الفتاں پیدا ہو گئیاں، کینے ختم ہو گئے، باہمی پیار شروع ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ بَنَازَعَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے انہوں نے دلہ میں چکینے دور کٹ کے سن دیتے. اور پھر اتنا پیار آپ نے ایک مثال پیش کی تھی جڑی میں موضوع دے ریلیٹڈ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مثال بیان فرمائی، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق بنو تیم نے بچو سن، جناب علی المرتضی بنو ہاشم نے بچو سن. علی المرتضی ہاشمی تے ابو بکر صدیق تیمی سن. آپ فرماتے ہیں کہ میں مثال سن دینا، اتنی محبت اور اتنی الفت اللہ نے دل میں پیدا فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان ابا بکر اشتکا خاصرتہ، ابو بکر صدیق دے پہلو دے اندر، پسلی دے اندر سردی دی وجہ تو درد شروع ہو گیا، ٹھنڈ لگ جائے درد ہو جائے، وہ دردہ نکل دیا سر حضرت ابو بکر صدیق نے. تے جناب علی المرتضی چل کے انہوں نے بوئے دوتے عیادت واسطے تشریف لے کے گئے. عیادت کے دوران قریب انگیٹھی پئی ہوئی سی، حرارت واسطے. امام باقر فرماتے ہیں کہ جناب علی المرتضی فَقَانَ عَلِيٌّ يَسْخُنُ يَدَهُ بِالنَّارِ، آپ انگیٹھی نے قریب اپنے ہاتھ کر دے سن، پہلے اپنے ہتھاں گرم کر دے سن، تپش دے کے، حرارت دے کے، پہلے اپنے ہتھاں گرم کرنا، وَيَدْ مُودُ بِهَا خَاسَرْتَ، گرم کر کے
ابو بکر صدیق دی پسلیاں کو اپنے گرم گرم ہاتھ لگا کے ٹکورا علی المرتضیٰ میں کرتے جدوں اے منظر خلاق کائنات نے دیکھیا میں نہیں کہہ رہا امام باقر فرما رہے ہیں کہ اے آیت اے الفاظ کدوں نازل ہوئے فرما رہے ہیں کہ جدوں اللہ نے اے منظر کے ماحول دیکھیا کہ علی المرتضیٰ ہاشمی ہو کے تیمی ابو بکر صدیق دیاں پسلیاں نو گھر آ کے ٹکورا کر دینے پہ اللہ تعالیٰ نے اے الفاظ قرآن مجید نازل فرما دیتے میرے رب نے فارغ الفاظ نازل فرمائے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا میرے رب نے فرمایا اے لوگو اساں قریشیاں دے وچ اساں تیمیاں دے دلاں دے وچ ہاشمیاں دے دلاں دے وچ کدوں تا باغی دور سمجھ دیاں نے اور انہاں دے دلاں دے اندر نفرتاں نہیں انہاں دے دلاں دے اندر محبتاں نے کیونکہ علی بنو ہاشم کا چشمہ چراغ ہے علی ہاشمیاں کے علی ہاشمیاں کے تیم قبیلے نے چشمہ چراغ سنزیدیاں پسلیاں نو ٹکورا پیا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اخوانا علی سرور متقابلین سبحان اللہ اللہ نے فرمایا آج آمو سامنے بیٹھ گئے اے ابو بکر تے علی کے لیے مٹھیاں مٹھیاں گلاں پہ کر دے رہے دین اسلام دی برکت ہے ایدہ مطلب ہے ایدہ دی درمیان محبتی محبتان ہے کچھ مجھے سبحان اللہ علی المرتضیٰ دے درمیان جناب ابو بکر صدیق دے درمیان نفرت نہیں بلکہ محبت ہی محبت ہے اس گل کی تفسیر کی نہیں کی ہے تو ساری کی تھی میں نہیں کی تھی کسی کی سنیوں دی عالم نے نہیں کی تھی بلکہ اس گل کی تفسیر علی دی اولاد نے کی تھی ہے زین العابدین دی آل نے کی تھی ہے امام حسین نے لال نے کی تھی ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اسی بھی ابو بکر دے نال محبت کرنے کیونکہ ساڑھے باپ دادا نے محبت کی دیا اسی بھی علی المرتضیٰ دی سنت دے عمل کرنے آیا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق دے نال محبت کرنے میرے کوئی ایک دلیل نہیں میرے کوئی کئی دلیلانے حضرت امام باقر دا قول میں پڑھنے لگا امام باقر تو مچھیا کیا جناب تسی ابو بکر دی عمر دے بارے کی سے سکتے یا حضرت جناب امام باقر نے فرمایا میرا ذہن میں دلوں دسنا فرمان شکا پیر پکڑی نوا مارا جنہیں ربی برابر ابو بکر دے عمر دے درمیان شک کیتا جنہیں اینا دے ایمان دے شک کیتا اینا دے اقام دے شک کیتا اینا دے صحابیت دے شک کیتا فرمایا کا من شکا فی سنت نبوی ہے وہ ایک سمجھے جیوے میں اپنی دین دے شک بیا کرنا جڑا ابو بکر دے عمر دے بارے شک کے سمجھے میں دین دے شک بیا کرنا اگے فرمایا وَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نِفَاقٌ فرمایا ابو بکر تے عمر دے نال بغض رکھنا نفاق دی علامت ہے وَبُغْضُ الْأَنصَارِ نِفَاقٌ جڑا نبی دے مددگار سے آبادی
مخالفت کرے نفرت رکھے یہ بھی منافقت دی علامت ہے حضرت جناب امام باقر سب سمجھانا چاہتے ہیں سونے یار دی تو یاد منانی تیرا زی سرکار ہونے گے سونے یار دی تو یاد منانی تیرا زی سرکار ہونے گے سونے یار دی تو یاد منانی راضی سرکار ہونے گے ابو بکر دا تو نات سبانی تیرا زی سرکار ہونے گے ابو بکر دا نات سبانی راضی سرکار ہونے گے لطف نال پڑھو میں راضی نہ تھوڑی ہوتے امام باقر دی تعلیمات دی عمل کرنے ہویا بلکہ ذرا تسی بھی پڑھو سونے یار دی تو یاد منانی راضی سرکار ہونے گے ابو بکر دا نات سبانی تیرا زی سرکار میرا حق دے امامانو سلانے کہ باقی ناریانا اپنا بکھانے میرا حق دے امامانو سلانے کہ باقی ناریانا اپنا بکھانے کبھی ناراتا ہے کی وارا لامی تیرا زی سرکار ہونے گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب چلے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق سونے یار دی تو یاد منانی تیرا زی سرکار ہونے گے سونے یار دی تو یاد منانی راضی سرکار ہونے گے سرکار ہونے گے ابو بکر دا تو ابو بکر دا تو نات سبانی راضی سرکار ہونے گے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ حضرات گرامی قدر حضرت امام باقر آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اسیاں آل محمد سبحان اللہ یعنی خاندان آل بیت فرمایا اسی تے ہن آل محمد بنے ہیں مگر ابو بکر دے گھر والے نوں نبی پاک کے دور کے اندر آل ابو بکر نہیں سی آکھیا جاتا بلکہ آل محمد آکھیا جاتا سی آپ فرماتے ہیں کہ کان آل ابی بکر یدعون علی عہد رسول اللہ آل محمد کوئی بھی معاملہ ماجرہ ہوندا سی نا تو لوگ یہ نہیں سمجھتے بھی آل ابو بکر نے اینڈ کیتا یا آل ابو بکر نو بلاؤ آل ابو بکر نو اینڈ کرو اور کرو نہیں اولاد یا گھر ابو بکر صدیق نہیں ہوندا سی لیکن بولے اے جاتا سی آل محمد نال اینڈ کیتا جائے سبحان اللہ آپ نے پھر ایک مثال دی آپ نے فرمایا نبی پاک جڑا سلوک اہل بیت میں فرماتے سن کوئی سلوک ابو بکر صدیق نے کرنا بھی فرماتے سن خیبر فتح ہے مال غنیمت بہت زیادہ خیبر وچ مسلمانوں دے ہاتھ لگے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں تقسیم فرمایا قسم تمرہا و زبیبہا بین المہاجرین والانصار. انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ کے درمیان نبی پاک نے کھجورا اور کشمش سوگی یہ تقسیم فرمائی. انصار و مہاجرین و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سارے حضور نے پھل عطا فرمایا کھجور دا اور انگور دا. پیچھے رہ گئے سن آل محمد. سبحان اللہ. ان اس آل محمد نے اندر کھجورہ بھی ختم ہو گئی ہیں, کشمش زبیب سوگی بھی ختم ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لڑوں ممتاز کرنے واسطے ابو بکر صدیق کا مقام اور عزت اور شان بخشنے واسطے ابو بکر صدیق کو بھی بنا کرو ہے کہ مر جانا نہ نوکلے نے موت آئندہ تھوڑا کرنا کرا جی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا مقام اور عزت دسن واسطے نہ ابو بکر صدیق دے گھر کشمش بھیجی نہ کھجورا بھیجی, بلکہ کی کیتا جو نبی پاک نے اہل بیت کو عطا فرمایا وہی ابو بکر صدیق نے بھی عطا فرمایا. فرماتے ہیں قسم الحقلہ, نبی پاک نے زری جنس دیتی بین بنی ہاشم و بین لآل ابی بکر معہم لم يدخل فیہم احدا غیرہم. امام باقر فرما رہے ہیں, امام باقر فرما رہے ہیں کہ نبی پاک نے بنو ہاشم نو گندم اور جو عطا فرمایا دوسرے کھجورا تے سوفی, مگر بنو ہاشم کو حضور نے گندم اور جو عطا فرمایا. جو بنو ہاشم کو عطا فرمایا وہی ابو بکر صدیق نے بھی عطا فرمایا. اتنا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نے عطا فرمایا. اور یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر ابو اسماعیل کثیر النوا فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہویا اور میں آپ کے عرض کی تھی اخبرنی عن ابی بکر و عمر, میں نے دسو ابو بکر تے عمر دے بارے میں سنے اظلما من حقکم شیئا او ذهبا به. میں نے پتہ لگا کہ ابو بکر تے عمر نے تہاڈا حق کھایا. ایک آدمی بیان کیتا جاتا ہے اے سنو. کثیر النوا فرماتے ہیں میں عرض کی تھی کہ ابو بکر تے عمر نے میں نے پتہ لگا تو حق کھاتا ہے. اسلما انہاں کو نے تہاڈے تے ظلم کیتا ہے اہل بیت تے. اے باقر تہاڈے نال ود کے کوئی نہیں جاندا کتنا کو ظلم ہویا تے کتنی کو محبت ہوئی. اے باقر آج جڑی حقیقت ہے وہ حقیقت بیان کر دو تاکہ میرے تے حقیقت آشکار ہو جائے, ظاہر ہو جائے اور پتہ چل جائے. اگر ابو بکر تے عمر نے تہاڈے نال ظلم کیتا ہویا تے پھر میں انہاں دے قریب نہ جاواں. اگر انہوں نے تہاڈے نال محبت کیتی ہوئی تے پھر تہاڈا مشورہ طلب کرنا. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ساڈے تے ابو بکر تے عمر نے کوئی ظلم نہیں کیتا. پڑھ کے بیٹھو. امام باقر نے فرمایا ساڈے تے انہاں دوستاں نے کوئی ظلم نہیں کیتا. حاصل ایمان بن حقنا ما تازینا حبت اخیر دل. آپ نے فرمایا رائی کا دانا جو ہے تھیلی سے رکھ لیے ان پرے چوک کے سٹ دیئے. ابو بکر تے عمر نے ایک رائی دے دانے میں ساٹا جڑا حق سی
انہیں میری پرے چک کے بھی نہیں چھوڑے آیا ایک اور آدھے نے کہا امام ہے بولیے امام باقر فرمانے نے رائی دے دانے جنہ بھی ساجا نقصان ابو بکر کے عمر نے نہیں کیتا اسی ابو بکر صدیق نو کی میں برا بولی ہے ساٹھے نالوں نے بڑے اچھے سلوک کی دینے ابو اسماعیل کثیر النواف فرمانے نے میں عرض کی تھی آقا پھر میرے واسطے کی حکم ہے میرے واسطے کی حکم ہے آپ نے فرمایا تو بلغ ما فی الدنیا والآخرہ میں تیوں آقا دا تو ابو بکر صدیق نال بھی پیار کر تو عمر فاروق دے نال بھی پیار کر کثیر النواف فرمانے نے میں عرض کی تھی آقا آج لوگ بلوا ساتھ میں کر دینے لوگ کیا میرے ابو بکر دی عمر دے نال پر پیار کیتا گیا قیامت والے دن جہنم میں چھڑیا جائے گا حضرت جناب امام باقر کا جملہ سن آپ نے فرمایا ما اصابنا فابہنو کی آپ نے فرمایا تینوں میں حکم کیا دینا ابو بکر صدیق دینا فاروق دینا پیار تو کر لے کل قیامت والے دن تینوں کسے قسم کا بھی نقصان آیا ذمہ دار باقر بن جائے گا سارا نقصان میری گردن دیا بابا صاحبہ بھی عنقی میری عنق میری گردن دے نقصان آنے اگر تیروں گناہ ہویا تے میرے ذمہ میں لکھوان واسطے تیار حضرت جناب امام باقر فرمانا اے چاہتے سن کیڑا بندہ جڑا کسے لے گناہ نو اپنے ذمہ اپنی گردن تے لوے امام باقر نے فرمانا مقصد ہے جڑا ابو بکر دی عمر میں پیار کرے گا انہوں نقصان نہیں آئے گا اس جہان میں بھی فائدہ آئے گا قبر والے جہان میں بھی فائدہ آئے گا حشر والے جہان میں بھی فائدہ آئے گا یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ دے اندر ایک بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے آ گیا امام باقر کو آ کے عرض کرتا ہے باقر جی ذرا میرے کے مسئلہ دسو آپ نے فرمایا کی مسئلہ عرض کرتا ہے آقا میرا مسئلہ ہے آج میں لوگوں نے تلوارہ میں کیا لوگوں نے تلوارہ میں دستیاں دیتے کسی نے سونے دا پانی چڑھایا کسی نے تلوارہ میں دستیاں دیتے چاندی دا پانی چڑھایا کسی نے کہتے کوکے بنا کے لگائے ہیں حضور جی تسی وقت نہیں آئے وہاں تسی سب کو بڑے بھولیا ذرا میرے فتوہ دسو کیا تلوارہ بھی دستیاں شاکی دے نال مزین کرنا یا سوانے دے نال مزین کرنا جائز ہے کہ نہیں امام باقر نے پوچھا بھئی اے تلوار ہے نا پیچھے جڑی مٹھ ہے نا دستی ادھر تے کئی لوگاں نے کیل کو کے چاڑے ہوندے نے تے کئیاں پانی نال سونے دے نال لمحہ کیتا ہوندا کئیاں چاندی دا پانی چاڑے ہوندے کیا یہ جائز ہے کہ نہیں یہ کدھرے فضول خرچی ہے کہ نہیں امام باقر نے فرمایا لا بأس فیہ ذرا برابر حرج نہیں ذرا برابر بھی حرج کوئی گناہ نہیں پوچھن والی نے عرض کی دی آقا ایدی دلیل کی ہے فتوہ تو ڈھا گیا مگر فتوے دے اٹھے دلیل بھی دیو امام باقر نے اور فتوہ سن آپ نے فرمایا قد اللہ ابو بکر صدیق سیفہ اپنی
سوال کیتا سی آکھن لگا جناب کیا کیا دے آپ نے فرمایا میں کیا قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار دی دستی نو مزین کیتا سی جی وہ کر سکتے رہے تے سانو ہی جائز ہے انہاں دا عمل ساڈے واسطے راہ ہدایت ہے لہذا بالکل جائز انہیں کن چکے ہو گئے جناب تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو تسی بھی ابو بکر نو صدیق من دے ہو امام باقر نے فرمایا نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق آپ نے تیرے والی فرمایا ہاں میں ابو بکر صدیق مننا ہاں میں ابو بکر صدیق مننا ہاں میں ابو بکر صدیق مننا بلکہ آپ نے کو یہ بھی فرمایا فمن لم یکن لہ الصدیق جڑا ابو بکر صدیق نام نے کاشف صاحب توجہ جڑا ابو بکر صدیق نام نے فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ فرمایا جڑا ابو بکر صدیق نام نے اللہ اس بندے دنیا میں بھی سچا نہ کرے آخرت میں بھی سچا نہ کرے جناب ابو بکر صدیق لیا کہ میں جناب امام باقر عزتہ بھی عظمتہ بیان کر دینے کہ میں شانہ پر بیان کر دینے صدیق کی صدا کرتے کا ادبال خزینہ ہے صدیق کی صدا کرتے کا ادبال خزینہ ہے صدیق کی قاتل دا میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کی قاتل دا میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کی صدا کرنے کا انمال خزینہ ہے صدیق کی صدا کرنے کا انمال خزینہ ہے یہ قربانی بنی عبداللہ فرماتے ہیں میں ایک دن امام باقر کی بارگاہ میں اندر حاضر آیا امام باقر نے میرے کیا کہ میرے بال سفید ہیں امام باقر نے فرمایا قربان بن عبداللہ اپنے بالاں نو رنگدار کریا کر اپنے بالاں نو خضاب کریا کر آپ نے فرمایا بوڑھا محسوس ہونے بیا حالانکہ تو بوڑھا نہیں بالاں نو رنگ شنگ کر کے جوان بنیا کر آپ فرماتے ہیں کہ میں اجے گل کرنا چاہتا سا تھا امام باقر خود بول پہ امام باقر نے خود بول کے فتوہ بھی دے چھڑیا آپ نے فرمایا ذرا میرے بلے میں بھی داڑھی رنگ کی تھی ہے میں بھی خضاب کیتا ہے لیکن اے یاد رکھو پیور کالا رنگ سیاہ رنگ یہ من ہے وہ دیاں چند ایک شرائح میں مثلا بیوی نوجوان ہوئے شوہر بوڑھا محسوس ہوتا ہوئے وہ لگا سکتا عالم لگا سکتا مجاہد یہ لگا سکتا ہے ٹیچر لگا سکتا ہے لوگ اپنا برقرار رکھنے واسطے سرپرستی واسطے علاوہ ازیں پیور کالا رنگ جڑا وہ جائز نہیں ٹھیک ہے البتہ انتے وہ شیڈا نکلا گیا 45 نمبر میرے خیال ہے پیور کالا ہوگا 45 تو تھی تھلے 45 لوا لو یا 45 تو چوک کے ہوتا 48 لائے جڑا مرضی کسی رنگ لوا سکتے یہ فتح ٹھیک ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بھی رنگ دار کریا کر اپنی داڑھی لو عرض کی دیا کا عرض کرنے لگے سڑا کا لوگ گلہ کرتے ہیں فوراً اپنے آپ امام باقر بول میں آپ نے فرمایا میری داڑھی میں اپنی داڑھی رنگ کی دی ہے میں کیوں رنگ کی دی ہے آج بے وقوف لوگ آتے ہیں اگر داڑھی
داڑھی نو لگنا حرام ہے آپ نے فرمایا بے وقوفی ہے جب کہ نبی دیار صدیق نے اپنی داڑھی نو مہندی دے نال بھی رنگیا سی کاتھ میں ایک بوٹی ہے اس بوٹی دا عرق کٹ کے صدیق نے قدم دے نال بھی اپنی داڑھی نو رنگیا سی حضرت عروہ بن عبداللہ فرما دے میں اپنا ساتھ گھٹ لینا ہی نہ دسا نہیں پڑے میں تھوڑی آواز نکلے میری چلو بٹھی ہوئی تھوڑی آواز تو بچی نکل گئے میرے کہ اکرم مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی ایک باری پھر پڑھو تو پھر چلندر والے پاس جانے ہیں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر تھوڑا جا ہو روچی بولو مسلم ہے محمد سے وفا صدیق مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں
آپ کی بارگاہ کے اندر سالم بن ابو حفصہ فرماتے ہیں میں حاضر ہویا میں امام باقر نو پوچھیا ابو بکر دی عمر دے بارے تہاڈا کی ذہن ابو بکر دے عمر نو تسی کیویں کر کے یاد کردے ہو فرماتے ہیں امام باقر اس ویلے کلے نہیں سن ابو بھی بیٹھا سی تے پتر بھی بیٹھا سی یعنی امام باقر بھی بیٹھے سن تے جعفر صادق بھی بیٹھے سن سبحان اللہ بھائی نجم نو کنڈے سارے پکاندے کدی تعلیمات بھی پڑھو امام جعفر صادق بھی بیٹھے امام باقر بھی بیٹھے سالم ابو حفصہ فرماتے ہیں میں حاضر ہویا دونوں باپ بیٹا بیٹھے سن میں عرض کی تھی ابو بکر دی عمر دے بارے تہاڈا باپ بیٹے دا کی عقیدہ دونوں برجستہ بول کے آکھن لگے یعنی باپ اپنے بیٹے دا بھی عقیدہ بیان کرن لگ پیا تے بیٹا اپنے باپ دا بھی عقیدہ تمہیں بیان کرن لگ پے جی میں سوال کیتا بھی ابو بکر دی عمر دے بارے کی ذہن رکھ دیو فوراً تمہیں ایک دوسرے بھی وکالت کرن لگ پے اپنی بھی وکالت کرن لگ پے دے آکھن لگ پے تولاہما و آبرآہما من عدوہما تولاہما و آبرآ من عدوہما تمہیں آکھن لگے اسی تے ابو بکر نوی دوست رکھنے ہیں اسی عمر نوی دوست رکھنے ہیں اسی دوانہ پیار کرنے ہیں وَآبَرَأَ مِنْ عَدُوِّهِمَا جڑا ابو بکر تے عمر دے نال دشمنی رکھدا ہے اسی دوواں دے دشمناں تے تبرہ بھی کرنے ہیں انہاں کی تبرہ کرنے نے اہل بیت نے انہاں تے تبرہ فرمائے نے میں کئی حدیثاں بیان کر سکنا حضرت جناب امام باقر نے فرمایا میرے پتر دا بھی عقیدہ ہے تے میرا بھی عقیدہ ہے جعفر آتے نے میرا بھی عقیدہ ہے تے میرے والد دا بھی عقیدہ ہے تو باپ بیٹے دا مشترکہ عقیدہ بیان لے پیا امام باقر نے فرمایا سن سالم امام الہدا حق دا امام ہے عمر بھی ہدایت دا امام ہے ادھر جدو بیٹے نے دیکھیا کہ باپ بول دینے پہ بیٹا خاموش ہو گیا اور اکیلا باپ یعنی امام باقر بول دینے پہ امام باقر آپ بیٹھے سن دیکھ لگا کے اٹھ کے بیٹھ گئے گلہ کر دیا دس دیا اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ کے فرمان لگے سالم میں اے دس آیا سب الراجل جدہ کدی کسے بندے نے اپنے پیو دادے نے بھلا گاڑ کر دیئے کدی کسے نے اپنے بڑے بزرگوں گال دیتی ہے کدی کسے نے اپنے بزرگوں کا مذاق کھڑایا کسے نے کدی برا بروکے کسے نے کدی برا بکواس پہنچا ہے سالم آکر لکھے جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا لوگوں نے سمجھ اللہ کی جانی چاہیے ابو بکر ساٹا بڑے رہے ابو بکر ساٹا اچھا تھا ابو بکر ساٹا بزرگ اگر میں آپ نے الفاظ نہ پڑھا تو میں سمجھنا بڑی بندی آتی ہمیں گی آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے بزرگوں کو گالا نہیں دینا کوئی بھی بندہ اپنے بزرگوں کو برا نہیں بولتا فرمایا ابو
شفاعت آرام آ جاوے امام پاک نے فرمایا او سالم بن ابو افسا اسی کلوی ابو بکر دے عمر نال پیار کری نہیں سا اج بھی ابو بکر دے عمر دے نال پیمان نہیں اسی کل بھی پیار کرتے سا اسی آج بھی پیار کرنے حکیم بن جبیر فرماتے نے میں عرض کی تھی ایک دن امام باقر نے سوال کیتا میں ینتاکس ابا بکر و عمر میں عرض کی تھی آقا اجڑے ابو بکر تے عمر دے وچ انہاں دی توہین دے وچ لفظ بول دے نے تنقیص کر دے نے انہاں دے بارے کی فتوی آپ دا آپ نے فرمایا اولئک المراق یہ دین تو دور لوگ نے انہوں کی بتا دیں میرے نانے محمد دا دین کی دستا ہے اور اگلی گل تسی سمجھ گئے ایک میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا عبداللہ بن جعفر جعفی انہوں نے ایک باری کوفے بھیجیا تے ایک باری آپ نے انہوں نے عراق بھیجیا تے بھیجیا کیوں بھیجیا صرف اس واسطے کہ امام باقر نے فرمایا بھیجا جڑے لوگ نے نا کوفے دے وہ ساڑھے بارے ذہن رکھتے لے بھی اسی اہل بیت نال محبت کرنے آئے لیکن جابر جوفی وہ کیڑی ساڑھے نال محبت کرتے رہتے دعوے ساڑھے نال محبت دے تے گالا ابو بکر تے عمر نہ جا انہوں نے کہہ دے انی بریء ممن تبرع عن ابی بکر و عمر جڑے تسی ابو بکر تے عمر نے تبرع کر دیو میں تواڈے واسطے تبرع کرنا تبرع کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا نفرت کا اظہار کرنا نفرین کرنا یعنی آپ نے فرمایا جڑے ابو بکر تے عمر تو بیزاری کا اعلان کرتے ہیں میں انہاں تو بیزاری کا اعلان کرنا ایک بار آپ نے عراق میں بھیجا آپ نے فرمایا انہوں نے کہہ دے عراق آئے اگمان کر دینے کہ ایسی محبت کرنے ہیں امام باقر دینا اہل بیت دینا وَيَتَنَاغَلُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ دعوے ساڑھے نال محبت دے تے گاڑا ساڑھے بڑیاں سانو برداشت نہیں آپ نے فرمایا انہوں نے کہہ دے انی الاللہ منہم بریئن میں انہوں تو بڑا بیزارا آواز آ رہا میں جے ساڑھے نال محبت کر دیو تو پھر محبت دے وچ ساڑھی اطاعت بھی کرو جی میں ایسی کرنی ہے اونج کرو امام باقر نے فرمایا فتوہ دیتا آپ نے فرمایا جڑا باز نہ آوے وہ عراق پہ جا کے میری طرف اعلان کر لو ولیت لتقربت الاللہ بدمائہم جے میں کبھی حاکم بن جاواں میں خلیفہ بن جاواں اگر میں حاکم ہوندا اگر میں بادشاہ ہوندا جڑے ابو بکر تے عمر تو بیزاری کا اظہار کرتے ہیں میں انہاں دیا گھٹنا اڑا کے انہاں اللہ دے کول پہنچا دیتا لتقربت الاللہ بدمائہم میں انہیں دا خون کر دیتا تو انہوں اللہ دے کول کل چھڑتا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پھر ایتھے بھی آپ نے فرمایا لا نلتنی شفاعت محمد علم اکن استغفر لہما جے میں ابو بکر کے عمر دے واسطے بلندی درجات کی دعا نہ کرتا ہوں فرمایا میں نے قیامت والے دن محمد کی شفاعت نصیب نہ ہو تے جے میں انہوں نے اپنا دوست نہ ٹھہراتا ہوں تا بھی میری محمد کی شفاعت نصیب نہ ہوئے قرآن رائے تھوڑی ہے گل کوئی نہ اہل بیت دا یا امامہ دا جڑا نام لینا میرا ایک نہیں انہوں نے تعلیمات پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے غور خوض کرنی چاہیے امام باقر سرکار نے سانو ہر لمحہ یہ درس دیتا مواد میرے کو بہت زیادہ مگر ٹائم بہت اوپر اٹھا دیا امام باقر سرکار نے سانو اپنی زبان پاکیزہ زبان دے وچ یہ درس دیتا ہے دل و جان سے
دل و جان